آپ کی منتظر ہے آپ ملت کو ایسا حیات بخش پیغام دیں کہ وہ اس کی روشنی میں مستقبل کا سفر کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے آپ سبھوں کو اس اجتماع میں آنے کی توفیق دی، اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آپ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو لوگ یہاں وہاں ٹہل رہے تھے کہ فاتحہ کی مجلس نہ ہو، کوئی تفریح گاہ میں خانقاہ آئے ہیں، اب وہ دائیں بائیں سے زور لگا رہے ہیں کہ آئے تو پیچھے نام ہو نمبر 1 پر۔ دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ جو پہلے آیا، جس نے آگے جگہ لی، اس کا حق ہے کہ وہ آگے رہے، اور جو بعد میں آیا اس کا حق ہے کہ کنارے میں وہ کھڑا رہے اور ایک حرف نہ نکالے۔ دیر سے آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سب سے آگے جگہ مل جائے، دنیا کا کوئی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ فاتحے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں، نیک اور بھلی باتوں کو سننے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں، مگر جب میں یہاں آیا تو کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا راستوں پہ ٹہل رہے ہیں۔ میں بہت صاف کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہاں ٹہلنے کے لیے آنا چاہتے ہیں وہ براہ کرم اگلے سال سے نہ آئیں۔ ان کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور خانقاہ کو تماشا گاہ نہ بنائیں اور خانقاہ کی زمین پر بوجھ نہ بنے۔ میں بہت صراحت سے کہنا چاہتا ہوں، جن کو توفیق نہیں ہے قرآن مجید پڑھنے کی، جن کو توفیق نہیں ہے علماء کی تقریر سننے کی، ان کو یہاں نہیں آنا چاہیے۔ یہ گھومنے اور تفریح کی جگہ نہیں ہے کہ آپ آ گئے ٹہل رہے ہیں اپنا اطمینان سے، کل جب دعا ہوگی تو آمین ہم بھی کہہ لیں گے۔ یہ طریقہ نہیں ہے کچھ خانقاہ آنے کا، اور ایسے لوگ براہ کرم آئندہ خانقاہ آنے کا ارادہ نہ کریں۔ ابھی آپ نے دیکھا، آپ کی نگاہوں کے سامنے جامع رحمانی کے نئے علماء جو جامع رحمانی سے فارغ ہوئے ہیں، ان کی دستار بندی ہوئی، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جو لوگ جامع رحمانی میں حافظ ہوئے ہیں ان کی بھی بڑی تعداد میں دستار بندی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ جامع رحمانی سے کام لے رہا ہے۔ یہاں علماء تیار ہو رہے ہیں، یہاں حفاظ تیار ہو رہے ہیں، اور تیار ہونے کے بعد دین کے کام سے لگے ہوئے ہیں۔ یہ مقام شکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ادارے کو توفیق دی کہ وہ اتنی بڑی خدمت انجام دے رہا ہے۔ اس ادارے کے لیے آپ حضرات برابر دعا کرتے رہیں
اس کی کامیابی کے لیے یہاں کے فارغین، چاہے وہ عالم بنے ہوں، چاہے وہ حافظ بنے ہوں، ان کے لیے آپ کی دعا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے دین کے کام لے، دینی طریقوں پر چلنے والا بنائے، لوگوں کی رہنمائی کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں اور آخرت میں کامیاب فرمائے۔ جامعہ رحمانی اور خانقاہ رحمانی، یہ دونوں ادارے قطب عالم حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ کی یادگار ہے۔ ان دونوں اداروں کو حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ نے شروع کیا تھا۔ یہ بات 118 سال پہلے کی ہے۔ خانقاہ 1901 میں قائم کی گئی تھی، اور اس کے بعد سے یہ خانقاہ برابر کارگزار ہے، کام کر رہی ہے۔ جامعہ رحمانی حضرت منگیری رحمت اللہ علیہ نے قائم فرمایا تھا، مگر 1934 کے خطرناک زلزلے میں جامعہ کی عمارتیں گر گئیں اور مجبوراً مدرسہ بند ہو گیا۔ 1942 میں جب حضرت امیر شریعت مولانا منت اللہ صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ خانقاہ رحمانی کے سجادہ نشین ہوئے، تو آپ نے جامعہ رحمانی کو دوبارہ شروع کیا، اور آہستہ آہستہ جامعہ رحمانی کی ترقی ہوتی گئی، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے جو پرانے آنے والے ہیں ان کے دماغ میں یہ بات ہوگی، حضرت رحمت اللہ علیہ نے سڑک کے اس طرف جامعہ رحمانی کی عظیم الشان عمارت بنوائی، اور وہ جگہ طلبہ اور اساتذہ سے آباد تھی، اور الحمدللہ کہ آباد ہے۔ اس کے بعد ضرورت محسوس ہوئی، تو پھر خانقاہ جب آپ آتے ہیں اس کے داہنی طرف ایک بڑی عمارت بنائی گئی، اور اس میں جامعہ رحمانی کا کام آج بھی چل رہا ہے، اور اللہ نے چاہا تو قیامت تک چلتا رہے گا۔ اس کے بعد ضرورت محسوس ہوئی کہ درسگاہیں بنوائی جائیں، بڑی درسگاہیں بنوائی جائیں، تو الحمدللہ اللہ تعالی کی مدد شامل حال رہی، آپ لوگوں نے توجہ دی، اور یہ 6 منزلہ عمارت جس کو دانشگاہ کہا جاتا ہے، یہ عمارت بن کر تیار ہو گئی، جس میں بہت سے لوگ فاتحہ کے موقع پہ ٹھہر رہے ہیں اور ٹھہرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اور ضرورت محسوس ہوئی، تو سامنے عمارت بننا شروع ہوئی ہے، اور وہ کام اللہ کے فضل سے آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ مجھے بڑا اطمینان ہے کہ ان کاموں میں آپ لوگوں کے پیسے لگے ہوئے ہیں، خانقاہ رحمانی کے مریدین، خانقاہ کے متوسلین کے پیسے لگے ہوئے ہیں، اور ہم لوگوں نے کہیں دور جانے کی ضرورت محسوس نہیں کی،
ہم لوگوں نے اسی کو مناسب سمجھا کہ آپ لوگوں سے کہا جائے، آپ میں فکر مندی پیدا کی جائے اور پھر آپ کے تعاون سے عمارتیں بنیں۔ اور الحمدللہ جامعہ کی عمارت عام طور پر آپ لوگوں کے چھوٹے اور بڑے چندے سے بنی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ بنے گی۔ اس بیچ میں ابھی جو پچھلا سال گزرا ہے، برسات کے موسم میں خانقاہ کی چہار دیواری کا بڑا حصہ گر گیا اور جو باقی رہ گیا وہ بھی شاید 1-2 برسات کے اندر گر جائے گا۔ الحمدللہ کہ چہار دیواری کا کام بھی جاری ہے، ابھی کام کو ذرا روکا گیا ہے اس لیے کہ پیسے ختم ہو گئے ہیں۔ اب پیسے آئیں گے تو انشاءاللہ چہار دیواری کا کام مکمل ہوگا، اور صرف یہ جو داہنی طرف ہمارے چہار دیواری بن رہی ہے صرف اسے ہی نہیں بننا ہے، بلکہ دکھن جانب جو چہار دیواری کھڑی ہوئی ہے یہ حضرت منگیری رحمت اللہ علیہ کی بنوائی ہوئی ہے، اور اس پر تقریباً 100 سال گزر چکے ہیں۔ اس کی عمر بھی پوری ہو گئی ہے، اور مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ شاید 2-3 برساتوں میں وہ دیوار بھی گر جائے۔ اللہ تعالیٰ پیسہ دیں گے تو انشاءاللہ ان دیواروں کو بھی مکمل کر لیا جائے گا۔ خانقاہ رحمانی اپنے کام میں لگی ہوئی ہے۔ جامع رحمانی کو جو کرنا چاہیے، جامع رحمانی اس کے مدرسین، اس کے منتظمین پوری ہمت کے ساتھ، پورے اخلاص اور للہیت کے ساتھ اپنے کاموں میں جٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ یہ دونوں ادارے خانقاہ بھی اور جامع رحمانی بھی ترقی کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں نے دانشگاہ کی عمارت تعلیم کے لیے بنوائی کہ یہاں اساتذہ بیٹھ کر پڑھائیں گے۔ میرا اندازہ یہ تھا کہ ایک کمرے میں اگر 25 طلبہ ہوں تو اطمینان سے بیٹھ جائیں اور ان کا سبق جاری رہے، کوئی تکلیف نہیں ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ترقی دی، اب دور حدیث کے اندر بھی 30-35 لڑکے آ جاتے ہیں، اس کے نیچے والے درجوں کے اندر بھی لڑکوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ تعلیم دانشگاہ جو تعلیم کے لیے، تدریس کے لیے بنائی گئی، یہ عمارت بھی چھوٹی پڑ جائے گی، اور یہ علامت ہے اس بات کی کہ ادارہ ترقی پذیر ہے، ادارہ بڑھ رہا ہے آگے۔ ترقی کے زمانے میں، ادارے کے بڑھنے کے زمانے میں ہر وسعت تنگی سے بدلتی رہتی ہے اور ہر پھیلاؤ چھوٹا معلوم ہونے لگتا ہے۔ اب ضرورت اس کی محسوس ہو رہی ہے کہ کسی مناسب جگہ پر 4-5 درسگاہیں بڑی بڑی بنوائی جائیں، جس میں کم سے کم 50 طلبہ کی گنجائش ہو، تاکہ آنے والے دنوں میں طلبہ آسانی کے ساتھ درسگاہوں میں بیٹھ کر کے سبق لے سکیں اور اساتذہ کرام اطمینان کے ساتھ پڑھا سکیں، انہیں کوئی دشواری نہ ہو۔ یہ سارے کام ہیں جنہیں ہونا ہے، اور یہ سارے کام ہیں
جنہیں آپ کو انجام دینا ہے۔ آپ اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے گاؤں میں، آس پاس کے گاؤں میں اس کے لیے کام کریں، اس کے لیے لوگوں کو متوجہ کریں، تاکہ آنے والے دنوں میں آہستہ آہستہ یہ عمارتیں بھی بن جائیں۔ اللہ سے اہتمام کے ساتھ دعا بھی کیجیے اور اس کے ساتھ تدبیر بھی لگائیے، تاکہ یہ کام آگے بڑھے اور زیادہ سے زیادہ طلبہ کو یہاں تعلیم حاصل کرنے کا اللہ علیہ کا۔ ایک بار حضرت منگیری رحمت اللہ علیہ اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے، جس حجرے میں بیٹھ کر آج کل میں آپ لوگوں سے ملتا ہوں اور مل رہا ہوں، وہاں تشریف فرما تھے۔ کئی حضرات مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک حضرت منگیری رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ وہ ہاتھ میں لاٹھی رکھتے تھے، اس کے سہارے سے چلا کرتے تھے۔ لاٹھی سنبھالی انہوں نے، عصا سنبھالا انہوں نے، اور بازو میں غسل خانہ تھا، وہاں چلے گئے اور کافی دیر تک نہانے کی اس جگہ پر اندر سے بند وہ رہے۔ اب لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، 45 منٹ ہو گئے، 50 منٹ ہو گئے، گھنٹہ گزر گیا، سوا گھنٹہ ہو گیا، حضرت منگیری رحمت اللہ علیہ غسل خانے سے نکل نہیں رہے۔ اب کسی کی ہمت بھی نہیں کہ دروازہ کھٹکھٹائے ادب کے خلاف، لیکن سب پریشان۔ تھوڑی دیر کے بعد غسل خانے کا دروازہ کھلا اور حضرت منگیری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تو اس طور پر کہ پیر کے نچلے حصے پر اور پیجامہ کے اوپر جلے ہوئے پھوس کا داغ اور پھوس سٹے ہوئے، ہاتھ بھیگا ہوا، لٹھیاں بھی ایسی معلوم ہو رہی تھی کہ اس سے آگ بجھائی گئی ہو۔ لوگوں نے پوچھا، پریشان ہوئے، یہ تو غسل خانے میں گئے تھے، غسل خانہ پختہ ہے، وہاں کیچڑ کا بھی سوال نہیں، اور یہاں حضرت کے پیر میں کیچڑ لگی ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ پھوس کے ٹکڑے جلے ہوئے پائجامے کے اوپر اور پیر کے اوپر۔ لوگوں نے سوال کیا جو وہاں موجود تھے کہ حضرت کیا ہوا، آپ اس حال میں ہیں؟ حضرت نے فرمایا، فلاں گاؤں کے اندر جہاں سب لوگ ہمارے مرید ہیں آگ لگ گئی تھی، میں ذرا چلا گیا تھا اسی آگ کو بجھانے کے لیے، اور اسی آگ کو بجھانے میں ذرا میں پانی میں گرا رہا تھا تو کیچڑ ہو گیا اور میں وہیں بڑھ گیا آگے تو پیر میں کیچڑ لگ گیا، اور جلے ہوئے پھوس کے جو ٹکڑے تھے وہ میرے پیروں پر آ گئے، میرے قدموں میں آ گئے، اس لیے میری یہ ہے کیفیت ہے۔ ہم نے اسی لیے کہا کہ خانقاہ والے برابر مریدوں کا خیال رکھتے ہیں اور برابر ان کی نگہداشت ہوتی ہے اور بڑی مضبوط نگہداشت ہوتی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے میں نے حضرت امیر شریعت مولانا منت اللہ صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ کے خطوط کا مجموعہ مرتب کرنے والے مولانا مفتی نوید رحمانی جو پونا میں رہتے ہیں اور ابھی مہاراشٹر سے آئے ہیں،
میں نے ابھی ان کو ان کی مرتب کی ہوئی کتاب پیش کی ہے. یہ مفتی نوید مفتی ہیں. ساتھ لوگوں کو اللہ کا نام لینا بھی سیکھنا چاہیے. تعویذ لیجیے اور ضرور لیجیے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں کے تعویذ میں فائدہ رکھا ہے. لیکن آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ چھوٹی چیز کو لے لیں اور بڑی چیز کو نہ لیں. یہ بے وقوفی کی بات ہے. جو لوگ بھی آتے ہیں یہاں وہ آئیں, دعا بھی کرائیں, پانی پہ دم بھی کرائیں, تعویذ بھی لیں, لیکن اللہ کے نام لینے کا طریقہ بھی سیکھیں. وہ اپنے آپ کو ذکر و اذکار سے جوڑیں, تسبیح و وظیفے سے جوڑیں, وہ استغفار پڑھیں, درود شریف پڑھیں اور اللہ تعالی سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں. خانقاہ کا اصل کام یہی ہے. جو لوگ خانقاہ آتے ہیں چاہے وہ کسی ضرورت سے آئیں, میں اکثر و بیشتر انہیں اللہ کا نام بتاتا ہوں, انہیں استغفار پڑھنے کی تعلیم دیتا ہوں, انہیں درود شریف پڑھنے کی تلقین کرتا ہوں تاکہ یہ معاملہ آگے بڑھے, تاکہ لوگوں کی دلچسپی پیدا ہو اللہ اللہ کرنے سے, اللہ کو یاد کرنے سے, اور دلچسپی پیدا ہو کہ خشوع خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں. جو لوگ آتے ہیں میرے پاس میں انہیں سکھاتا ہوں, انہیں تعلیم دیتا ہوں اللہ اللہ کرنے کی. لیکن جو لوگ صرف تعویذ کے لیے آتے ہیں, پانی دم کرانے کے لیے آتے ہیں, ان کو بھی اکثر و بیشتر میں قرآن مجید کی کوئی سورہ, کوئی آیت, اللہ کا نام بتاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اتنی بار پڑھ لیا کیجیے, تاکہ وہ خانقاہ آئے ہیں تو کچھ اس راستے پر بھی چلیں. خانقاہ کا جو اصل کام ہے اس کام کو انجام دینے کا ذمہ صرف محمد ولی رحمانی کا نہیں ہے. خانقاہ کے متوسلین, خانقاہ کے مریدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس راستے پر چلیں. اور میری کوشش رہتی ہے کہ چاہے وہ نیت یہ کر کے آئے ہوں اور چاہے نہیں آئے ہوں, لیکن جن میں تھوڑی سی بھی اہلیت میں محسوس کرتا ہوں ان میں ذوق پیدا کرنا چاہتا ہوں اور انہیں تعلیم دیتا ہوں ذکر کی, اذکار کی, تاکہ خانقاہ کا جو اصل کام ہے اس کام کو کرنا سیکھیں اور کریں. بہت سے لوگ رمضان المبارک میں اعتکاف کی نیت سے آتے ہیں, 18-19 رمضان کو پہنچ جاتے ہیں خانقاہ رحمانی. میں بھی عام طور پر اور اکثر و بیشتر 20 رمضان سے پہلے خانقاہ آ جایا کرتا ہوں, اور عام طور پر لوگ ایک ہفتہ ورنہ پورا 10 دن اعتکاف کے موقع پر خانقاہ رہتے ہیں آ کر کے. یہاں قرآن مجید پڑھنے کی مشق کرائی جاتی ہے, تسبیح اور وظیفے کی پابندی کرائی جاتی ہے, تاکہ ان لوگوں میں بھی اللہ کو یاد کرنے کا ذوق پیدا ہو,
اللہ اللہ کرنے کا ذوق پیدا ہو، اللہ سے تعلق بڑھے، اللہ کے رسول سے محبت بڑھے، اور ان کا دل بھی وہ کام کرنے لگے جس کام کے لیے اصل میں یہ دل بنایا گیا ہے۔ آپ میں سے بھی جن کو ذوق ہو انہیں میرے رہنے کی تاریخوں میں یہاں آنا چاہیے، بلکہ درود شریف کی مجلس میں شریک ہونا چاہیے۔ ان کاموں کی ابتدا وہیں سے ہوتی ہے، اور جو لوگ ان مجلسوں میں پابندی سے شریک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل ان کے اوپر ہوا کرتا ہے۔ پھر یہاں شریک ہونے کے بعد جو بھی جاتا ہے روزانہ کچھ نہ کچھ استغفار، روزانہ کچھ نہ کچھ درود شریف کی پابندی کیا کرتا ہے، اور یہ چیز خانقاہ سے تعلق کے لیے ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ میں درود شریف بہت پڑھوایا کرتا ہوں۔ بعض دفعہ لوگ سوال بھی کرتے ہیں مجھ سے کہ آپ اتنا درود شریف کیوں پڑھواتے ہیں؟ میں آپ کو ایک کام کی بات، ایک پتے کی بات بتاتا ہوں۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ درود شریف پڑھنے کی برکت سے بہت سے لوگوں کو قطبیت کے مقام پہ فائز کرتا ہے۔ یہ بزرگی کا بہت بڑا درجہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ آہستہ آہستہ چلیں اس راستے پر، اللہ کے ذکر کو، اللہ کے رسول کی یاد کو اپنے دل میں بٹھائیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوں۔ یہ میری ذمہ داری بھی ہے اور یہ میری جواب دہی بھی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں پہ جا کر کے درود شریف کی مجلس شروع کریں۔ بہت سے لوگ دور دور سے یہاں آئے ہوئے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھروں میں درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں، اپنی مسجدوں میں درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں، پابندی خود کریں، دوسروں کو درود شریف یاد کرائیں اور انہیں بھی پابند بنائیں۔ یہ بنیادی کام ہے جسے آپ لوگوں کو پوری دلچسپی کے ساتھ کرنا چاہیے، اور یاد رکھیے اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کا تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہوگا۔ آپ یہ کام کریں گے تو آپ کا تعلق اللہ تعالی سے مضبوط ہوگا، اور اگر یہ کام آپ نے کر لیا دلچسپی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، تو یقین کیجئے دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ اب دعا کر لیجئے اللہ تعالی ہم سبوں کو توفیق دے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد کریں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو توفیق دے کہ ہم ذکر و اشغال میں لگیں، قرآن مجید کی تلاوت میں لگیں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگیں، استغفار پڑھیں، اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگیں، درود شریف پڑھیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ ہمارے دلوں میں مال کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، کھیتی کی محبت ہے، دوسری چیزوں کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان محبتوں کو ہمارے دل سے نکال دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت ہم لوگوں کے دل میں ڈال دے۔
اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے آپ کے دلوں میں پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ دینداری پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ عبادت گزاری کا مزاج بنا دے، اللہ تعالیٰ دینداری کا مزاج بنا دے، اللہ تعالیٰ پرہیزگاری کا مزاج بنا دے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب فرمائے اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی کامیاب فرمائے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سرخرو رکھے اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی سرخرو رکھے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بھائی بیٹھیے اطمینان سے۔ ابھی آپ لوگ سالانہ فاتح بیٹھ جائیے۔ بھائی کیوں جا رہے ہو؟ بٹھاؤ اس کو، بیٹھو۔ جوتا اٹھایا سب سے جلدی انہی کو ہے اور ہم فالتو میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی آپ لوگ فاتحہ میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ انگریزی کی تاریخ 11 نومبر ہے، آج 10 نومبر ہے، کل فاتحہ کی تاریخ ہے، کل 11 نومبر۔ اگلے سال یعنی 2019 میں انشاءاللہ الرحمن 10 اور 11 نومبر کو ہی سالانہ فاتحہ ہوگا اور 10 نومبر کو بعد نماز مغرب جامع رحمانی کا پروگرام ہوگا۔ آپ لوگ یاد رکھیں انشاءاللہ 10 نومبر اور 11 نومبر کو اگلے سال آپ حضرات نیک ارادوں کے ساتھ انشاءاللہ یہاں آئیں گے۔ فرق یہ ہے کہ اس سال 10 نومبر سنیچر ہے، 11 نومبر اتوار۔ اگلے سال 2019 میں 10 نومبر اتوار ہے اور 11 نومبر پیر کا دن ہے یعنی سوموار۔ اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو اپنی حفاظت میں آپ کے گھروں تک پہنچائے اور اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ، ترقی کے ساتھ آپ لوگوں کو اپنے اپنے گھروں میں رکھے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اب آہستہ آہستہ آپ لوگ اٹھ کر کے نماز کی تیاری کیجئے۔